اچھا ایڈوکیٹ ضیاء اللہ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب سے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں چلی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی جانب سے ایک بڑا اہم ترین ایک بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فتنہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. یہ بڑا خطرناک سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دیا ہے، چونکہ عمران خان صاحب ان کی ہی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ کے انڈر جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہاں پہ آئسولیٹ ہیں. اور دوسری طرف حکومت بجائے اس کے کہ کوئی مساق جمہوریت کی طرف آتی، بلکہ انہوں نے کیونکہ فتنہ جو ہے وہ عمران خان کو کہا جاتا تھا، ان کی پارٹی کو کہا جاتا، تو دوسری طرف اب ایسی سٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہیں ساتھ ساتھ. دیکھیں، آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ عمران خان نے کہا تھا ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. جاہلوں سے جاہلانہ سٹیٹمنٹس کی ہی توقع کی جا سکتی ہے. آپ ان کو کسی بھی حوالے سے صوبے کا چیف منسٹر یا اس طرح کا پڑھا لکھا انسان نہیں کہہ سکتے. آج حقیقت اگر دیکھی جائے تو اس جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ملک پاکستان اور ملک پاکستان کی معیشت اور ملک پاکستان کی جو حالت ہے اس نہج پہ، اس نوبت پہ پہنچی ہے. جہاں تک شریف خاندان کا تعلق ہے، ان کو ذرا اپنی ہسٹری دیکھ لینی چاہیے کہ وہ کس طرح انڈیا نواز اور کس طرح امریکہ کی چاپلوسی کرنے والے تھے، ہیں، اور مجھے تو یہ لگتا ہے رہیں گے بھی صحیح. آپ کو اور مجھے اور اسپیشلی عوام پاکستان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ کس کا سٹیٹمنٹ ہے، کس کے خلاف ہے، اور کس طرح کا، کس حد تک خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. ایسے سٹیٹمنٹس کا اگر عوام پاکستان نے آج یکجا ہو کر، متحد ہو کر یہ فیصلہ نہ کیا کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے والوں کا منہ بند کرنا ہے یا روکنا ہے ان کو، یا ان کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے، آپ یاد رکھیں، یقین رکھیں کہ پھر بہت دیر ہو جائے گی. جب دیر ہو جائے گی تو آپ کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. آپ آج اس چیز پہ آئیں کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس بالکل غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی اور بلا جواز ہیں. آج آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک قیدی کو اتنے مہینوں سے قید تنہائی میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ قید تنہائی ایک بذات خود جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر اس کی سزا جب ان کو ملے گی تو وہ سزا نہیں برداشت کر سکیں گے. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہماری پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے ورکرز کو بھی سوچنا چاہیے، عوام پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوں تو اس کو ریلیف ملے، پاکستان کو ریلیف ملے، عوام کو ریلیف ملے. آج ہمارے لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے، آج اسپیشلی ہمارے پارٹی چیئرمین کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا میجرمنٹس لینے ہیں، کیا سخت فیصلے کرنے ہیں کہ ہم نے کس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، لاہ عمل کیا ہے، ہمارا آگے آنے والا قدم کیا ہے، ہم نے کون سا قدم اٹھا کے اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ اور پسپائی کرنے پہ مجبور کرنا ہے. آپ جب تک چیئرمین ہیں، آپ کے اوپر یہ فرض ہے، آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ عوام کو بھی لیڈ کریں، آپ پارٹی کو بھی لیڈ کریں، آپ تمام کے تمام ایشوز کو روزانہ کی بنیاد پہ عوام کے سامنے بھی لائیں، فیملی کے سامنے بھی لائیں، وکلاء کے سامنے بھی رکھیں. آپ میٹنگز کریں روزانہ کی بنیاد پہ کہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ ان چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اچھا، لیکن بیرسٹر گور صاحب ضیاء اللہ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر گور صاحب نے کل ہی انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کو یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو ان کو اعتماد میں رکھا جا رہا تھا، کانفرنس کال چل رہی تھی، لیکن جب اب سپریم کورٹ سے بھی درخواستیں خارج ہو چکی ہیں، ہائی کورٹ نے بھی بہت لمبی تاریخیں دے دی ہیں، تو تب جا کے بیرسٹر گور صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ میرے ساتھ معاملات ڈیل تھے، معاملات آگے چل رہے تھے، اور علیمہ خان صاحبہ نے انکار کیا اور یہ سب کچھ ہوا. تو یہ کارکنوں سے، پارٹی سے کیوں اتنی دیر تک چھپائے رکھا گیا؟ دیکھیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی انڈیویجول کو کوڈ کریں گے تو انڈیویجول کی حیثیت عمران خان صاحب کی ذات کے سامنے اور عوام پاکستان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت پاکستان ایک ہی شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. عمران احمد خان نیازی کے لیے تمام وہ لوگ جو آج بھی اس فسطائی دور میں، اس فسطائی حکومت کے خلاف اور ان طاقتور قوتوں کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں، اپنا
جو مدعا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وہ سامنے رکھ رہے ہیں. آج بھی وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ اوپنلی، ہم ان کے نظریے کے ساتھ، ان کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو آج بھی ان ظالموں کے ساتھ نبرد آزما ہیں، تو وہ تمام کے تمام لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، چاہے وہ سینیٹر ہوں، چاہے وہ پارٹی کے ورکر ہوں. آج دیکھیں کہ وکلاء بھی پوری تندہی کے ساتھ عمران خان اور اس کی جماعت اور اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی بات نہیں سنی جا رہی. اگر آپ عدالت کے سامنے یہ التجا اس مؤثر اور مدلل انداز میں نہیں رکھ سکتے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو کہا جا رہا ہے فیملی کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے، ورکرز حضرات کی طرف سے، کہ آپ ان کے ساتھ ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، عدالتی دائرہ کار میں رہتے ہوئے، ان کیسز کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ آپ مزاحمت تو کریں. جب مزاحمت کریں گے، آپ کے خلاف اگر کسی قسم کا بھی کوئی کنٹمپٹ نوٹس ہوتا ہے یا آپ کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، تو آپ کے پیچھے ایک لائن ہے، ایک وکیل جائے گا، دوسرا آ جائے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا آ جائے گا، تیسرا جائے گا، چوتھا آ جائے گا. خدا را اب ہم نے یہ لڑائی اس طرح لڑنی ہے جس طرح لڑنے کا حق ہے. اچھا، ہمارے لیے اس اس قیدی کی، اس لیڈر کی، اس مسلم امہ کے رہنما کی زندگی عزیز ہے، ان کی صحت عزیز ہے، ان کی بنیادی حقوق بحال کروانا عزیز ہے. ہمارے لیے آج دیکھیں کہ پاکستان کی 90% عوام اس پریشانی میں اور اس دکھ میں تذبذب کا شکار ہے، پریشان ہے. ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ ہمارے لیڈر کی حالت کیا ہوگی، اس کی پوزیشن کیا ہوگی، اس کی صحت کیا ہے، اس کی آنکھ کے مسائل ہیں، اس کو اور کوئی جسمانی مسئلہ نہ ہو. خدا نہ خواستہ ہمیں یہ ڈر ہے، ہمیں یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے کوئی سلو پوائزن یا کوئی اس طرح کی حرکت کی ہو. اگر انہوں نے نہیں کی، اور اللہ کرے گا نہیں کی ہوگی، اگر انہوں نے نہیں کی تو اس کے لیے بہترین حل تھا کہ فیملی کو ساتھ رکھتے، ان کے ذاتی معالجین کو ساتھ رکھتے، ایسے ہسپیٹل میں لے کے جاتے جہاں پہ ان کا مکمل چیک اپ ہو جاتا، ان کے بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے، ان کے تمام جسم کے ٹیسٹ ہو جاتے، حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی. ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں کچھ کر نہ دیا ہو انہوں نے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اگر آپ نے علاج بھی کروانا ہے تو رات کے اندھیروں میں اس طرح کی آپ حرکات کرتے ہیں. ہمیشہ سے عدالتیں بھی عمران خان کے خلاف رات کو کھلتی ہیں، ہمیشہ سے آپ ڈی چوک میں لاشیں بھی رات کو بچھاتے ہیں. آپ ہمیشہ سے اس طرح کے جو بھی نیگیٹو بھونڈے اور اوچھے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آپ عمران خان اور اس کی جماعت کے خلاف راتوں کو ہی اندھیرے میں ہی کرتے ہیں. آج آپ کی حقیقت یہ ہے، آپ کی حیثیت یہ ہے، آپ کے پالتو جو سو کالڈ آپ کے بھیجے گئے نمائندے ہوتے ہیں کہ یہ عمران خان کا جا کے کاؤنٹر کریں، مقابلہ کریں، یا اس کی جماعت کی جو سوشل میڈیا اور باقی میڈیا کے لوگ ہیں ان کو جا کے یہ آپ کا بیانیہ سنائیں. تو ایسے لوگوں کے لیے حوالے سے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کہاں ایک میچ کی 1 گھنٹے کی کمنٹری کرنے کے عمران خان کو کروڑوں روپے مل جاتے ہیں، اور کہاں یہ 5 سوٹ پہ ویڈیو کال کرے گا بیچارہ. آپ دیکھیں کہ پھیری والا بن گیا ہے، اس کی اوقات تو یہ ہو گئی ہے. دوسری چیز ایک میں آپ کو بتاؤں کہ آج کفار خوش ہو رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور مسلمان لاشیں اٹھا رہے ہوں گے. آپ ایک چیز دیکھیں کہ اچھا ضیاء اللہ ایڈوکیٹ صاحب، ایک جملہ میں مکمل کر لوں. آپ کے اصل دشمن انڈیا اور امریکہ ہیں. آپ دونوں کو، افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی، انڈیا اور امریکہ کے خلاف جنگ کرنی چاہیے تھی. کفار کے دانت کھٹے کرنے چاہیے تھے، ان کو پسپا کرنا چاہیے تھا.